ملی مجھے ابو ذری ملی مجھے، قلندری ملی مجھے ابو ذری ملی مجھے، علی کی خاک پا نوید میں نے منہ پہ کیا ملی، زمیں زمیں قلندری ملی مجھے ابو ذری ملی مجھے، علی کی خاک پا نوید میں نے منہ پہ کیا ملی، زمیں زمیں زماں زماں مکاں مکاں گلی گلی، خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی۔ بہت خوب احمد نوید صاحب، کچھ اور بھی اگر آپ سنائیں۔ جی بہتر، آپ کا حکم ہے۔ میں یہ کتاب یہ میرے پاس ہی ہے، جہاں سے بھی یہ کھل جائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ محض مولا علی پر منقبتوں کا ایک مجموعہ آپ نے شائع کیا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور چونکہ تنہا ایک مجموعہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات۔ واہ۔ میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات۔ کیا فقر ہے کہ نانے جویں توڑتے ہوئے، کیا فقر ہے کہ نانے جویں توڑتے ہوئے، لرزے جو اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات، اور چہرے کی اس کے تاب کسے ہو سوائے خود، چہرے کی اس کے تاب کسے ہو سوائے خود، وہ جس کو آئینہ سے نظر آئے کائنات۔ وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی، وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی، ذرے میں جو سمیٹ کے لے آئے کائنات۔ وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی، ذرے میں جو سمیٹ کے لے آئے کائنات۔ تلوار کی طرح ہے اسے وقت پر گرفت، تلوار کی طرح ہے اسے وقت پر گرفت، پلٹائے مہر کو جہاں ٹھہرائے کائنات۔ دنیا جسے پیالے سگ خوردہ ہو نوید، مولا فرماتے ہیں یہ دنیا کتے کا کھایا ہوا جھوٹا برتن ہے۔ دنیا جسے پیالے سگ خوردہ ہو نوید، مٹھی میں بند کر کے وہ لے جائے کائنات۔ دنیا جسے پیالے سگ خوردہ ہو نوید، مٹھی میں بند کر کے وہ لے جائے کائنات۔ میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی تھی ابھی، کہ جب خود آپ پر بہت مشکل وقت آیا اس شہر میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت کڑا وقت تھا، اور کئی سالوں تک یہ وقت رہا آپ پر، آپ کو یقین تھا کہ یہ وقت کبھی ٹل جائے گا اور آپ ایک نارمل اور ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی گزار سکیں گے؟ اصل میں وہ میرا ایک شعر ہے کہ چلی ہے سمت مخالف میں تب ماہی عشق، چلی ہے سمت مخالف میں تب ماہی عشق، ہے کتنا دم تیرے آب رواں میں دیکھنا ہے۔ اصل میں ایک مچھلی ہوتی ہے ٹراؤٹ مچھلی یا پلہ مچھلی، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہاؤ کے مخالف سمت بہتی ہے، مطلب پانی اگر ایسے بہ رہا ہے تو یہ پانی کے اوپر چڑھتی ہے بہاؤ کے مخالف۔ باہر سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ تو سمجھے گا یہ مچھلی بڑے عذاب میں، یہ بہاؤ کے خلاف بہ رہی ہے، لیکن وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی فطرت ہے، بہاؤ کے خلاف ہی بہتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے، سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتبار کیا۔ تو مجھے یقین تھا، یقین مولا کا ایک عجیب قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں تو یقین کر میں تیرے ساتھ ہوں، مولا فرماتے ہیں تو یقین کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب یقین کیسے آئے؟ بھائی جسے یقین آ گیا۔ میں مشکل کشا اسے نہیں مانتا جو مشکل آنے کے بعد مشکل کو حل کرے، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ میں مشکل کشا اسے مانتا ہوں جو مشکل کو راہ میں آنے ہی نہیں دیتا، وہ ہے مشکل کشا۔ میرا جو مشکل کشا ہے وہ میرے سامنے اس نے کبھی مشکل آنے ہی نہیں دی، اور اسی لیے میں نے بہت اعتماد سے لکھا، میں نے علی کو اپنے ارادوں کی کامیابی سے، اپنے حوصلوں کی بلندی سے، اپنی نیتوں کی سلامتی سے پہچانا۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ جب سے
آپ نے اس جانب توجہ دینا شروع کی ہے، آپ کے ایک عروج کا دور شروع ہو گیا ہے، جو کہ ہم سب نے دیکھا ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے ہمارے سامنے۔ احمد نوید صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، بڑے عرصے سے یہ سوال میرے ذہن میں سر اٹھاتا ہے کہ جو زبان آپ نے نہج البلاغہ اور نہج الاسرار میں استعمال کی ہے، وہ بالکل ایسی ہی زبان ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ شاعرانہ زبان نہیں ہے کہ جو شاعروں پر نازل ہوا کرتی ہے یا آمد ہوا کرتی ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے۔ کچھ اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ کسی نے پوچھا یا علی پاک سے کہ آپ کی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اتنی فصیح اور اتنی بلیغ زبان، یہ آپ کو کہاں سے عطا ہوئی؟ مولا علی فرماتے ہیں، بخدائی میں نے خود پڑھا، مولا علی فرماتے ہیں جس کی فاطمہ جیسی بیوی ہو، تم کیا پوچھتے ہو اس کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں؟ جس کی فاطمہ جیسی بیوی ہو وہی اتنا فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے، یہ مولا نے فرمایا۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہے، جس سلسلے کو خدا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جاری کیا، جو کہ علم کا سلسلہ ہے، جو کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اور ظالموں کے درمیان ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ ظلم میں آگے ہیں اور ہم علم میں آگے ہیں۔ یہ ابراہیم سے وعدہ ہے، اے ابراہیم یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور ہم نے تیری ذریت میں اس کو جاری کیا۔ اب سوال یہاں ایک بنتا ہے کہ جب ابراہیم کی ذریت میں جاری ہوا تو اب کیا رک گیا ہے؟ کیا دوسری آیت اتری کہ ہم نے جو تیری ذریت میں جاری کیا ہے اس کو روک دیا ہے؟ وہ جاری ہے جی۔ ابراہیم کی ذریت میں آج بھی جاری ہے، اس کی نسل میں آج بھی وہ سب کچھ جاری و ساری ہے، ورنہ مجھے وہ آیت دکھا، اے ابراہیم ہم نے تیری ذریت میں جاری کیا تھا اور یہاں سے ہم نے اس کو روک دیا، وہ جاری۔ جی اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنے مخالف کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ اپنے جانساروں سے یہ فرمایا وقت ضربت کہ اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے چونکہ ابھی اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا، تو کیا تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال ملتی ہے؟ نہیں، یہ بات یہ کہ مولا فرماتے ہیں، میرا ایک فقرہ ہے، عالم کی جنگ جاہل سے نہیں بلکہ جہل سے ہوتی ہے، جاہل سے نہیں بلکہ جہل سے ہوتی ہے۔ جی۔ تو مولا نے اس نے جو ضربت ماری تھی وہ تو جاہل تھا، اس نے آ کے مولا کی ضربت مار دی، مولا نے اس کو شربت پیش کیا کہ تو ہے جاہل، میری جنگ تجھ سے تھوڑی ہے، میری جنگ تو جہالت سے ہے۔ مولا کی جنگ تو جہالت سے ہے، جاہل سے تھوڑی مولا کی جنگ۔ جی جی، یہ جملہ یقیناً مولا علی کی زبان سے ادا ہو سکتا تھا۔ شہادت کے وقت، یہ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ یہ فرماتے ہیں جب کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگ گئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ فستو برب کعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی یہ دراصل کس چیز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ بھائی اول تو یہ کامیابی بیان کرنے سے پہلے میں صرف قیاس کر سکتا ہوں اس کامیابی پر، کیونکہ یہ جس کی کامیابی ہے اس کو بیان کرنے کا حق بھی اسی کا ہے، میں صرف قیاس کر سکتا ہوں۔ قیاس کے طور پر لوگوں نے بہت تصریحات کی ہیں، کتابیں اس فقرے پر لکھی ہیں، اور مزید بھی لکھی جائیں گی۔ رب کعبہ کا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ میں کا جواب کون دے گا؟ یہ تو میں جواب دوں گا تو وہ تو میر احمد نوید کا جواب ہوگا۔ تو میں نے جو مولا کے بارے میں سوچا میں کامیابی، تو وہی یہ بات کرنے کے لیے کم از کم محمد چاہیے، کم از کم اللہ چاہیے جو مولا کی کامیابی کو بتا سکیں کہ مولا نے یہ کیا کہا ہے۔ جب رسالت مآب کہتے ہیں اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، اور اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے، اور اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ اب یہی جانتے ہیں تینوں، یہ دونوں، کہ مولا کی کامیاب میں قیاس آ رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں کہ مولا اس لیے مولا نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، تو کیا نعوذ باللہ مولا کے پہلے ناکام تھے؟ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، مطلب اس سے پہلے ناکام بھی تھے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فقرہ کیا ہے۔ صاحب آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں، تو قیاس ہی کے زور پہ ہم بھی یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک عہد کیا آپ نے خدا کی ذات کے ساتھ کہ وہ
ایک تو یہ کہ کبھی